بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج سوالات پہ جانے سے پہلے جیسے گزشتہ ہفتے میں نے شعبان کے متعلق کچھ تذکرہ کیا تھا، تو آج 15 شعبان کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں، مختصر سی باتیں جو ہمارے کام سے اور یاد دہانی سے متعلق ہیں، اس لیے کہ آئندہ یہ جو آج جمعہ کی رات ہے اور آئندہ جمعہ کی رات جو ہے وہ 15 شعبان ہوگی ہمارے اعتبار سے، باقی جو دوسری جگہ سے ہیں ان کے لحاظ سے جو بھی تاریخیں ہوں، تو اس لیے 15 شعبان آنے کے بعد اس پر بات کرنے کی بجائے پہلے سے بات کر لیں تاکہ پہلے سے ذہن تیار ہو کہ کیا کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ 15 شعبان کی جو رات ہے جو آئندہ ہفتے آ رہی ہے انشاءاللہ، تو اس رات کو احادیث میں لیلۃ النصف من شعبان ہی کہا گیا ہے۔ 15ویں شعبان کے نصف کی رات لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا حدیث میں۔ بعد میں اس رات کو لیلۃ البراء بھی کہا گیا اور اردو یا فارسی میں شب برات کہا گیا۔ یہ نام سنت سے ثابت نہیں ہے، لیلۃ البراء یا شب برات سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بدعت بھی نہیں ہے۔ براءت کے معنی معافی کے ہوتے ہیں، اور لیلۃ البراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں احادیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں، تو یہ معافی کی رات ہے۔ تو معنی کے لحاظ سے یہ بات حدیث سے ثابت ہے، لیکن نام کے اعتبار سے اس رات کا نام حدیث سے ثابت نہیں ہے لیلۃ البراء ہونا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت 15ویں شعبان کی رات جو ہے، اس رات کی فضیلت بہت سی روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں دعائیں قبول فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا وغیرہ، وہ تو ثابت ہے، لیکن کوئی خاص قسم کی عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ یہ دونوں پہ چیزیں ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، انسان عبادت کا اہتمام کر لے، کیا کرے؟ تلاوت ہے، دعا ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، جو بھی تسبیحات میں درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، نوافل ہیں، صلاۃ التسبیح ہے، جو بھی اعمال ہو سکتے ہیں لگا رہے کام میں جتنا لگ سکتا ہے۔ اور وہ بھی رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، تو یہ نہ سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے آج رات میں عبادت کرنی ہے، آج رات عبادت کرنی ہے، ہوتے اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگوں کا عام دستور ہوتا ہے کہ رات عبادت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم دیر سے شروع کریں گے، آرام سے، اس لیے کہ پوری رات جاگنا ہی ہے تو دیر سے شروع کریں گے، شروع کرتے کرتے ہمارے دیر ہو گئی، 10-11 بج گئے، جو جتنے جلدی سوتا ہے اس کے اعتبار سے 10-11 بج گئے، اب چلو ٹھیک ہے اب ہم عبادت شروع کرتے ہیں، اور بہت زیادہ عبادت کر لی تو 2 گھنٹے اور تھک گئے۔ اس کے بجائے مغرب سے شروع کر دیں تو 10 بجے تک تو کئی گھنٹے بن جائیں گے۔ تو بہرحال رات شروع ہوتے ہی اس رات کو استعمال شروع کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر ہی کریں، لیکن اس رات میں عبادت کا اہتمام شروع کر دیں تاکہ یہ رات پوری طرح وصول ہو سکے، استعمال میں آ سکے، اور شروع سے ہی کچھ معمول مقرر کر لیں۔ نہیں یاد آتا کیا کریں، تلاوت ہی کر لیں، اس سے تھک جاتے ہیں حزب العظم کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، مناجات مقبول کی دعائیں پڑھ لیں، یا پھر تسبیحات پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ لگے رہیں، دعا میں لگے رہیں، نوافل میں لگے رہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ مغرب سے شروع کر دیں تو بس مغرب سے شروع کر کے پھر یہ سلسلہ چلتا رہے جتنا انسان میں ہمت ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات ہی جاگیں، بس اتنا ہے کہ اس رات میں زیادہ عبادت کا انسان اہتمام کر لے، اور کئی حدیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے لیلۃ النصف من شعبان میں، اور اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ۔ اس زمانے میں قبیلہ کلب، الگ الگ قبیلے ہوا کرتے تھے، ان کے نام ہوتے تھے، تو ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ کلب، اور ان کے پاس بھیڑ بکریاں بہت تھیں،
دوسرے لوگ تو اونٹ اور گائے اور اس طرح کے جانور بھی رکھتے تھے، یہ بھیڑ بکریاں ان کی بہت تھی، تو یہ معروف تھے اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ کلب کی جو بھیڑ بکریاں ہیں ان پہ جو بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ مغفرت کس کی ہوگی؟ کچھ نہ کچھ تو اپنی طلب بھی ظاہر کرنی ہے نا کہ اللہ ہم بھی نام لکھوانا چاہتے ہیں مغفرت والوں میں۔ ایک ہوتا ہے انسان پیچھے بیٹھا رہتا ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، دینا ہوتے دے دو، میں نہیں آتا آگے۔ نہیں، ہم آگے بڑھیں، اپنی طلب کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوشش کو ظاہر کریں کہ اللہ میں بھی چاہ رہا ہوں، میرا بھی نام ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی چیز ہوتی ہے انسان آگے بڑھتا ہے کہ میرا نام بھی آ جائے، مجھے بھی دیکھ لے۔ تو یہ بہرحال انسان اپنی کوشش کرے۔ کون محروم ہے ان کا ذکر آگے انشاءاللہ میں کر دوں گا، لیکن یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کثرت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ کئی روایتیں اس سلسلے میں ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کا ذکر بھی بعض روایتوں میں آتا ہے۔ احادیث کا مفہوم اور تفصیلات کی ضرورت نہیں، بس یہ کہ خلاصہ میں نے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں احادیث میں مذکور ہیں۔ اب یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد جو دن ہے، 15ویں شعبان کا روز، یعنی رات کے بعد جو دن شروع ہوگا 15ویں شعبان کا، جو آئندہ جمعہ ہوگا، تو یہ 15 شعبان جو ہے اس کا روزہ رکھنا، اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ یہ مستحب روزوں میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ بہت ضعیف ہے۔ اب وہ اس درجے کی ضعیف ہے کہ اس سے استحباب ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ضعیف روایت سے فضیلت تو فضائل میں عمل کیا جاتا ہے، لیکن بہت ضعیف اگر روایت ہے تو اس سے فضائل وغیرہ میں بھی اس کو استحباب کا درجہ بھی نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے وہ روایت اتنی ضعیف ہے۔ رات کی عبادت کے بارے میں تو بہت روایتیں ہیں، لیکن روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ چونکہ بہت ضعیف ہے، تو بعض علماء پھر بھی کہتے ہیں کہ چونکہ فضائل میں ہے اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ 15ویں شعبان اگر ہے تو وہ ایام بیز میں بھی آ جاتا ہے، تو اس کا روزہ ویسے بھی مستحب ہے، اور شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو ان سب وجوہات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھ لینا مستحب ہے۔ اور دوسری طرف رائے یہ ہے کہ نہیں، حدیث ضعیف ہے، اور ایسی ضعیف ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی اس سے کوئی مستحب کا درجہ اور فضیلت کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا، اتنی ضعیف روایت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی رکھتا ہے رکھ لے، نہیں رکھتا نہ رکھے۔ ہمارے اکثر مشائخ اس کا ان کے یہاں معمول تھا اور روزے رکھا کرتے تھے، تو بہرحال رکھ لے نہ رکھے، کوئی نہیں رکھتا تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، رکھ لے فضیلت کے لیے۔ نفل روزے ویسے انسان کم رکھتا ہے، تو ایسے موقع پر رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، رکھ لے، اچھی بات ہے۔ بہرحال ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو حدیث اس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس حدیث کا مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب لیلۃ النصف من شعبان ہو فقوموا لیلہا، تو رات میں قیام کر کے عبادت کیا کرو، رات میں عبادت کیا کرو، وصوموا نہارا، اور دن میں روزہ رکھا کرو، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا، اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی، یعنی رات ہوتے ہی، غروب ہوتے ہی آسمان دنیا تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ فیقول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی بیماری یا پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں۔ اور کیا چاہیے؟ گناہوں کی معافی، دنیا میں روزی، پریشانی کی دوری، سب کچھ آ گیا۔ الا کذا، بس پھر حدیث میں آتا ہے الا کذا الا کذا، اور بھی اعلانات ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مانگنے کی رات ہے، مانگو اپنے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے۔ اور کسی کے پاس مانگنے کا کچھ نہ ہو تو میرے لیے مانگ لے۔ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، انسان اپنے لیے، دوسروں کے لیے ہدایت مانگے۔ ہدایت کے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ آ گیا کہ روزہ رکھنے کے بارے میں روایت ہے، لیکن ضعیف ہے، رکھ لے کوئی اچھا ہے، نہ رکھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رات کی عبادت کا اہتمام ضرور کرے، اور عبادت کی کوئی تعین نہیں کہ کون سی اور کس طرح کی عبادت کرنی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس رات میں مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر نہ آ جائے
اور ظاہر ہے اگر ہے تو انسان اس کی تلافی کر لے، ایسا نہیں ہے کہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، تلافی کر لے۔ نمبر 1، جو شخص مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محض احسان ہے، فضل ہے۔ دوسرا، قاتل و نفس کا لفظ حدیث میں آتا ہے جس کے معنی ہے کسی کو قتل کرنے والا، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے، یا بعضوں نے اس کے معنی خودکشی کرنے والا، اپنے آپ کو قتل کرنے والا۔ بہرحال قاتل و نفس، خودکشی جو آئندہ کرے گا اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ خودکشی کرے گا تو اس کی وہ مغفرت سے محروم ہے، یا یہ کہ جس نے کسی کو بھی قتل کیا ہے تو اس کی تلافی جو ہو سکتی ہے وہ تو کر سکتا ہے، انسان تلافی کر لے اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسی کوئی چیز ہوئی ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والا مرد یا عورت توبہ کر لے تو نکل سکتا ہے اس سے، لیکن جب تک توبہ نہیں کرتا مغفرت سے محروم ہے، مغفرت عامہ سے محروم ہے۔ نمبر 4، شراب پینے والا، شراب کا عادی اور شراب پینے والا، وہ یہاں پر بھی وہی بات ہے، توبہ کر لے۔ نمبر 5، متکبر، کبر اور غرور کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، تواضع والی حالت انسان پیدا کرے، متواضعوں والے حالات پڑھے اور متکبرین کے حالات پڑھ کے ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 6، والدین کی نافرمانی کرنے والا، تو والدین کے ساتھ اگر کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا تلافی کر لے، حیات ہیں تو تلافی کر لے، حیات نہیں ہیں تو ایصال ثواب کرے، دعا کرے، جتنا ہو سکتا ہے ان کو نفع پہنچاتا رہے۔ پھر کینہ رکھنے والا ہے نا، کسی سے کینہ، فلانے کو اچھا یہ ہو جائے، اس کو یہ ہو جائے، اس کے کسی کے لیے برائی چاہنا، یہی بغض اور کینہ، کسی سے بغض ہوتا ہے تو انسان کینہ رکھتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے، یہ چیزیں دل سے نکال دیں، کسی کے لیے برائی نہ چاہے، جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر دعائیں دیں، گالیاں کھا کر بھی دعائیں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ تھی، اور ہم امتی ہو کر ہم دوسروں کے بارے میں تکلیف کا انتظار کریں، پریشانیوں کا یا مصائب کا انتظار کریں، یہ امتی ہونے کا تقاضا نہیں ہے۔ پھر قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتے، رشتہ داریوں میں قطع تعلقی ہو، نا اتفاقی، بات چیت بند ہے، کلام نہیں کرنا، ہم تو بات ہی نہیں کریں گے، ہم سلام نہیں کریں گے، یہ قطع تعلق، تو یہ بھی مغفرت سے محروم ہے، تلافی کر لے، ختم ہو گیا۔ اب یہ سب کام جو بچنے کے ہیں وہ بھی معلوم ہو گئے، جو کرنے کے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیا۔ کیا عبادت کرے، مختلف قسم کی عبادتیں، لیکن کوئی متعین عبادت نہ کرے کہ اس رات کی، بعض لوگ وہ فلانی یہ 15ویں شعبان کی خاص عبادتیں ہوتی ہیں، نماز ہوتی ہے کہ اچھا یہ پڑھیں گے، پھر اس صورت میں، اس میں پہلے رکعت میں یہ پڑھیں گے، دوسری میں یہ پڑھیں گے، پھر دعائے شعبان کوئی متعین دعا ہے وہ پڑھیں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، پھر دعائے شعبان، یہ کوئی ثابت عمل نہیں ہے۔ کوئی عمل اس رات کا مسنون عمل کے طور پر اس کو ہم مقرر نہیں کریں گے، دعا کا، درود شریف کا، تسبیحات کا، تلاوت کا، نوافل کا، ہر طرح کے عمل کا اہتمام کر لیں، کوئی متعین عبادت نہ کرے کہ یہ سنت عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، بات صحیح ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15ویں شعبان کو نہیں، وہ تو معمول تھا آپ کا، رات میں بہت سی مرتبہ قبرستان بقیع تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اس لیے خاص 15ویں شعبان کے کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا کوئی سنت ہو، آپ تو تشریف لے جایا کرتے تھے، بقیع جایا کرتے تھے راتوں میں، روایتوں میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری باری میں بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے جاتے تھے، تو اس لیے ایک مرتبہ 15ویں شعبان تھی، اس میں بھی تشریف لے گئے، تو یہ کوئی اس رات کا کوئی سنت عمل نہیں ہے، ہاں کوئی چلے جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہمارے ملکوں میں جو اہتمام ہوتا ہے کہ اس رات میں کچھ نہیں کرنا، چلو قبرستان جاتے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، جا کر کیا کریں گے، پھول چڑھا دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، قبر پہ پھول ڈال دیا، پانی ڈال دیا، پڑھنا، اپنی عبادتیں کرنا، اس طرح اس کا کوئی ذوق نہیں ہوتا۔ اصل یہ راتیں انفرادی عبادت کی ہیں،
اجتماعی عبادات کی نہیں ہیں، نہ مسجدوں میں جمع ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے کوئی خاص جمع ہونے کا اہتمام، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے طور سے انفرادی عبادات کرنی ہے۔ یہ بھی سیکھنا ہے کہ اکیلے عبادت انسان کیسے کرے، اصل تو وہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنا مشکل ہے، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ انسان کرنے لگ جائے گا۔ کیا ہے؟ چلو فون پر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں سے ذرا معافیاں مانگ لیں، اس لیے کہ جس کی معافی سے محروم ہوں گے وہ لوگ جو قطع رحمی تو ہمارے پتہ نہیں کن کن کو تکلیف دی ہوگی، ہم سب سے معافی مانگ لیں۔ یہ ایک بری رسم ہے جو ہم لوگوں میں جاری ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا جس سے ملاقات ہو گئی معافی مانگ لی، اب تو ہوتا ہے فون میں بیٹھے ہیں، اب فون میں بیٹھے ہیں معافیاں مانگ رہے ہیں اور دوسرے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں، تو یہ فون میں فضول وقت ضائع کرنا۔ اس رات میں معافی مانگنے کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ قطع رحمی کی ہوئی ہے تو اس کو پہلے سے جوڑ لو، اس رات کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ابھی سے قطع رحمی کو ختم کر دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر معافی مانگنے کا کوئی مفہوم نہیں بنتا اس رات میں۔ بہرحال یہ معافی مانگنے کی رات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح کریں اور عبادتوں میں لگیں، یہ فون پہ بیٹھنے کی رات نہیں ہے۔ بعض لوگ مبارکباد دینے لگ جاتے ہیں، اب تو یہ فون پہ۔ بعض لوگ پوری رات جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں لیکن عبادت کا وقت وہی میں نے بتایا کہ وہ کم رہ جاتا ہے۔ نہیں، اتنا ہو سکے انسان کرے لیکن عبادت کرے اور صحیح طریقے سے کرے۔ جو اپنی سہولت سے عمل کر سکتا ہے اپنے لحاظ سے عمل کرے اور کوئی خاص عبادت اس رات میں متعین نہ کرے۔ یہ بات تاکید بار بار ہو رہی ہے کہ کوئی خاص عبادت جو کتابوں وغیرہ میں ہوتی ہیں، ہاں اس کو اگر کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ اچھا یہ تجربہ ہے کہ اس رات میں کوئی یہ کرے گا تو یہ فائدہ ہوگا، تو اس کو تجربے کے حد تک اپنا عمل کرنا ہو تو کر لو۔ سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت یا اس کی زیادہ فضیلت سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اتنی بات کافی ہونی چاہیے انشاءاللہ، جو ضروری باتیں تھیں وہ ہو گئی۔ بس آج کا یہ عنوان ہمارا پورا ہو گیا، یہیں پر رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔